اس میں یہ بات بالکل ایگزیکٹ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں صلح کا زبانی جمع خرچ ہوگا, جو صلح ہوگی زبانی جمع خرچ ہوگا, اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوگی. یہ صلح ہوگی مگر مستقل نہیں رہے گی. رائٹ. کہتے ہیں کہ اظہار صلح باشد, صلح کا اظہار ہوگا, چو صلح پیش بندی با مستقل نہ باشد ای صلح درمیانہ, مگر یہ صلح جو ہوگی مستقل نہیں ہوگی, جو آپس میں ٹیمپرری پیس ہوگا, ٹروس ہوگا. رائٹ. وہ بظاہر خاموش ایسے ہوں گے, اگلے شعر میں کہتے ہیں, مگر درپردہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے. اوپر سے ان کا ٹروس ہوگا. ایک طرف جرمنی نے میسو انڈسٹریلائزیشن اور ملٹری پلاننگ شروع کی. اٹلی اس دور میں فیشزم کے ایک نئے دور سے گزر رہا تھا. بہائنڈ دا سین ایک زبردست جنگی تیاریاں ہو رہی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جیم اور الف دوبارہ ایک جنگ کرنے کی تیاری کریں گے. اب سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیم اور الف, جرمنی اور انگلستان. رائٹ. اب چونکہ اس زمانے میں یہ نام ان کے لوگوں کو واقف نہیں ہوں گے, اس زمانے میں کوئی دوسرے ناموں سے یہ ملک مخاطب ہوں گے. المان کہا کرتے تھے فارسی اور عربی میں جرمنی کو, مگر چونکہ اس دور میں لوگ جیم اور الف کے حساب سے پہچانتے ہیں تو انہوں نے صرف پہلے نام کو پہلے حروف دے دیے. کہتے ہیں بظاہر خاموش ہوں گے لیکن درپردہ جنگ کی تیاری کریں گے. جیم اور الف ایک دفعہ پھر کولڈ وار جو ہے وہ جاری ہوگی, اور اب سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے. وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دیٹ. بیچ میں کہتے ہیں کہ اس دوران میں یک زلزلہ کی آیت چوں زلزلہ قیامت, ایک شدید زلزلہ آئے گا جیسے قیامت آئی ہے. رائٹ. اور جاپان تباہ گردید یک و نصف سال سانہ. ہیروشیما ناگاساکی. بفور دیٹ زلزلے کی بات ہو رہی ہے کہ جاپان اس زلزلے سے 1/6 تباہ ہو جائے گا. اور ہسٹری جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اس پیریڈ میں تو 1923 میں جاپان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے جس میں تقریباً 1/6 حصہ جاپان کا تباہ ہو جاتا ہے. اچھا, ایگزیکٹ فگرز انہوں نے دیا ہے کہ 1/6 حصہ جو ہے جاپان کا تباہ ہو جائے گا. قیامت خیز زلزلے نے آنا, اس دوران میں وہ زلزلہ بھی آئے گا. اینڈ وی نو ان ہسٹری, یہاں انہوں نے جاپان کا نام لیا. اینڈ وی نو ان ہسٹری کہ جاپان میں 1923 میں ایک ارتھکویک آیا تھا جس نے ایک آلموسٹ 1/6 آف جاپان واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. اور اسی دور میں اس پورے فار ایسٹ میں, ایسٹرن تھیٹر آف آپریشن میں کئی ملکوں کی آپس میں جنگیں بھی ہو رہی تھی. جس طرح انہوں نے 1905 میں اس جنگ کا ذکر کیا تھا کہ جو روس اور جاپان کے درمیان ہوگی, اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا بھی وہ حوالہ دیتے جا کہ اسی دور میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ چین اور جاپان آپس میں جنگ کریں گے, اور اس دوران میں عیسائیوں کی جنگ بھی شروع ہو جائے گی. اب یہ وہ پیریڈ ہے بٹوین 1937 ٹو 1945, رائٹ, کہ جب جاپان اور چین کی لڑائی بھی ہو رہی ہے. صحیح. آپ ہسٹری میں اگر دیکھیے کہ دیٹ از دا پیریڈ when there's a war, local war going on between, کیونکہ جاپان ایک امپیریل ڈیزائن اس وقت رکھتا تھا, پھیلنا چاہ رہا تھا. بالکل. تو چائنا کے ساتھ بھی اس کی ایک جنگ تھی جو زمانے میں شروع ہوئی, اور نیئرلی اسی دوران 1939 میں عیسائیوں کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹڈ. یعنی جو ہم حیرت انگیز طور پہ یہ دیکھتے ہیں مطلب دونوں وارز دونوں تھیٹر آف آپریشن کا, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان ایک امپیریل فورس کے طور پہ پھیل رہا تھا جبھی اس نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا. بالکل. یہ خیال کر کے کہ ہم ایکسپینشنز کر ہی رہے ہیں تو ہم ہوائی کو بھی ٹیک اوور کر لیتے ہیں, جس کے نتیجے میں امریکہ کو جنگ میں کودنا پڑا. تو جاپان اپنے تھیٹر میں, جاپان کا جرمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ چائنا کے ساتھ لگا تھا. جاپان چائنا کے ساتھ یا اپنے ریجن میں پھیلنے کے لیے کوشش کر رہا تھا, اور چونکہ عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی وہاں پر, لہٰذا اس جنگ میں جاپان کود پڑا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, وچ اگین الٹیمیٹلی جو دو تھیٹر آف آپریشن آپ دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہیں, ایک ایشیا پیسیفک میں جو جاپان کے خلاف لڑی گئی, اور ایک یورپ میں جو جرمنی کے خلاف لڑی گئی, ایکسس پاور کے خلاف, جرمنی, اٹلی اور اس کے جو الائز ملک تھے. سو یہ سارا معاملہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ معاملہ جاپان پھیل رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ عیسائی بھی آپس میں جنگ بھڑکا دیں گے. بالکل. اینڈ دین ہی سیز اگین امیزنگ, ہی سیز کہ دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز پہلی کے 21 سال کے بعد ہوگا. ایگزیکٹ فگرز اور یہ عالمگیر جنگ پہلی سے زیادہ مہلک ہوگی. اور یہاں پہ وہ نیوکلیئر کی طرف, یعنی اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوگی پہلی کے 21 سال کے بعد, بالکل, اور یہ اتنی ڈیڈلی ہوگی, اس کے اندر اتنے مہلک ہتھیار استعمال ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی انسان نے استعمال نہیں کیے. سو مچ فیسینیٹنگ. آئی مین دس از دیٹ اسپرچل انٹیلیجنس جس پہ ہم حیران ہیں کہ مسلمان ملٹری سائنٹسٹ نے استعمال کیوں نہیں کیا ان کو پہلے. ہمارے اینالسٹ نے, ہمارے اس لیے استعمال اس لیے نہیں کیا کہ جس دور میں یہ چھپ کے پہلی پریکٹیکلی سامنے آئے قوم کے, وہ ہمارے زوال کا دور تھا, اور ہمیں پتہ بھی لگ جاتی ہیں ساری باتیں, تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. مغل حکومت تباہ ہو رہی تھی, خلافت عثمانیہ تباہ ہو رہی تھی, مسلمان مایوسی میں دیکھ تو رہے تھے حالات اور واقعات کو, کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, مگر کرنے کی طاقت ہم آج رکھتے ہیں, اور جو آئندہ آنے والے دور کے بارے میں انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں اس میں ہمارا رول ہے, لیکن اس تک ہم اس وقت پہنچیں گے جب یہ بیک گراؤنڈ کور کر لیں. رائٹ.
تو کہتے ہیں کہ دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز 21 سال کے بعد ہوگا اور مہلک ترین ہتھیار استعمال کیے جائیں گے. یہاں بڑا خوبصورت ہے, کہتے ہیں 2 الف اور روس اور 2 الف اور روس آپس میں مل جائیں گے. یعنی 2 الف کون ہے؟ انگلستان اور امریکہ اور رشیا. رشیا 3 ہو گئے, کیونکہ جرمنی نے کیا کیا کہ ایک طرف اس نے ایک تھیٹر آف آپریشن اس نے رشیا کی طرف کھول دیا, دوسرا اس نے تھیٹر آف آپریشن یورپ کی طرف کھولا, ویسٹرن یورپ کی طرف, جہاں پہ انگلینڈ اور امریکہ شامل ہو گئے اس جنگ میں جرمنی کے خلاف. رشیا کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنا اور رشیا کے ساتھ انہوں نے ایکسس کیا کہ رشیا, انگلینڈ اینڈ امریکہ, یعنی ایک روس اور 2 الف, وہ اکٹھے ہوئے کس کے خلاف؟ بر الف و جی میں اولا ہم جی میں ثانی آنا. انہوں نے 3 ملکوں کے خلاف جنگ کی. ایک الف سے شروع ہوگا, ایک پہلے جیم اور دوسرا جیم. پہلا الف کون؟ اٹلی. دوسرا الف کون؟ جرمنی. اور دوسرا جیم کون؟ جاپان. یعنی ہی از ناؤ گیونگ ایگزیکٹلی دا نیم. اور یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں ان ڈیکیڈز اگو. یعنی پہلی جنگ عظیم سے پہلے کے جو نسخے موجود ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کے, ان کے اندر بھی یہ شعر موجود ہیں. وہ شعر جو 19 صدی کے اینڈ میں اور 20ویں صدی کے شروع میں جو نسخے ہیں لوگوں کے پاس, پیپل ہیو کالڈ اس ٹو ٹیل کہ ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں کہ جن میں یہ سارے واقعات ہونے سے پہلے لکھے ہوئے. لہذا یہ کہنا کہ یہ کسی نے بعد میں بنائے ہوں گے ڈزنٹ میک سینس. Absolutely. تو 2 الف انگلستان اور امریکہ, روس اور اٹلی اور جرمنی, جاپان, ان سب پر یہ حملہ آور ہوں گے. یہ عجیب و غریب ایک سیکنڈ ورلڈ وار کی جو پوری سیکنڈ ورلڈ وار کی جو تھیٹر آف آپریشن اور فورسز ہیں جو آپس میں کھیل کر رہی ہیں. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ چونکہ انگریز انگلستان یہاں حکومت کرتا تھا ہندوستان پر, تو بہت بھاری تعداد میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھرتی کیا گیا انگریزوں کی طرف سے, یا ہندوستان کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا انگریزوں کی طرف سے لڑنے کے لیے. کرنل محمد خان, جنہوں نے بڑی خوبصورت کتاب بجنگ آمد لکھی ہے, ون آف دا فائنسٹ بکس آف ملٹری ہیومر, 1937-39 وغیرہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بجنگ آمد اٹس اے بک ورتھ ریڈنگ, ملٹری ہیومر کی کتاب, جس میں انہوں نے وہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح انڈیا سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوجیں جو تھیں پورے افریقن تھیٹر میں, یورپین تھیٹر میں یا برمیز تھیٹر میں انگریز ان کو لانچ کر رہے تھے, اور پوری دنیا میں جا کے یہ دوسری جنگ عظیم لڑ رہے تھے مسلمان. آج بھی اگر آپ لاہور کے میوزیم میں جائیں, لاہور کا جو عجائب گھر ہے, تو وہاں پر انہوں نے کچھ کتبے لگا کے رکھے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ کتبے انگریزوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیموں کے بعد پورے ہندوستان کے ہر گاؤں میں لگا دیے تھے, جس گاؤں سے لوگ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے. اچھا. اور ان پہ لکھا ہوا ہے, ان کتبوں پہ یہ لکھا ہوا ہے مثلاً کہ فرام دس ولیج 100 پیپل وینٹ ٹو وار, اونلی 9 ریٹرنڈ. یعنی اس طرح کا انہوں نے کتبے لگا کے پورے ہندوستان میں لگائے ہوئے تھے ہر گاؤں میں. تو کچھ کتبے اب وہ لاہور میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت کی, یہاں سے بھرتی کرا کے مسلمان بھی گئے, پی ایمز کہلاتے تھے, پنجابی مسلمان, جو انگریزوں نے اپنی بکس میں لکھا. لیکن اس کے بعد جو ان کے پورے ہندوستان سے گورکھے بھی گئے, سکھ بھی گئے, ہندو ریجمنٹس بھی گئی, مسلمان ریجمنٹس بھی گئی. مگر ظاہر ہے اس ساری پارٹیسپیشن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. جنگ عظیم ہوئی, ختم, مسلمانوں کو تو کوئی فائدہ اس کا نہیں تھا, بس یہ ملازمتیں اور نوکریاں ہوتی رہی. تو اس پر نعمت اللہ شاہ ولی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس جنگ میں امداد دیں گے, مگر یہ لا علم ہوں گے اس بات سے کہ ان کی یہ امداد بیکار جائے گی. ایز ان ورک فورس کے طور پہ ایکٹ کریں گے, لیکن رائے گاں جائے گی, بیکار جائے گی. امداد ہندیا ہم از ہندو دادا باشن لا علم ازی کے باشد این جملہ رائے گانا. ہندوستان کے لوگ بھی بہت مدد کریں گے اس جنگ میں. لاکھوں کی تعداد میں جانے گئی انگریزوں نے اس جنگ میں جس طرح جھونکا ہے کینن فوڈر کے طور پہ. وہ جنگیں جو خطرناک ہوتی تھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں انڈین بریگیڈ بھیج دیے جاتے تھے. صحیح. اب وہ مارے جاتے تھے مکھیوں کی طرح, اور جب راستہ صاف ہو جاتا تھا پھر برٹش اور یورپین فورسز جاتی تھی اس علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے. تو یہ ایک بالکل بیکار جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو جھونکا گیا پوری دنیا سے. لیکن پھر وہ آگے بتاتے ہیں یہاں پہ, نعمت اللہ ناؤ کمز انٹو دی ٹیکنالوجی سائیڈ آف اٹ, ٹیکنالوجی سائیڈ آف دا وار. رائٹ. کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایسے آلات برق پیما, اسلحہ حشر برپا, سازن اہل حرفہ مشہور ہے زمانہ. ایسے ایسے آلات, ایسے ایسے ہتھیار بنائے جائیں گے جیسے آسمانی بجلی کو ناپنے والے ہوتے ہیں. ایسا اسلحہ جو میدان میں قیامت برپا کر دے گا. اس زمانے کے مشہور سائنٹسٹ اپنے زمانے کی فائنسٹ ٹیکنالوجی بنائیں گے جو دنیا کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی طرف لے کے نیوکلیئر ایسٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اور جو ایون دا کنوینشنل ویپنز میں بھی جو بامرز, فائٹرز, صحیح بات ہے, زیادہ مہلک تھی یہ فرسٹ ورلڈ وار سے, تو obviously
جو کمیونیکیشن کے